نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذ فرقنا بكم البحر اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے دریا کو دریائے بحر کلزم کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی ہم نے تم کو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کی آل کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ اجمالی ذکر میرے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اس کی تفصیل آتی ہے اور سورۃ قصص کے اندر بھی آتی ہے، سورۃ شعراء کے اندر بھی آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب پیغمبری کا تاج پہنایا، جب وہاں سے واپس آئے مدین سے، تو اللہ نے پیغمبر بنا کے اور معجزے دے کے بھیجا اور کہا کہ تو نے فرعون کے سامنے کہنا کہ تو رب نہیں بلکہ رب وہ جس نے سارے جہان کو پیدا کیا۔ تو کہا اللہ میں اکیلا ہوں، میری بات کا وزن نہیں ہوگا، تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بناؤ، ہم دونوں مل کے تبلیغ کریں۔ اور ویسے ہی فصیح اللسان ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہلکی پھلکی لکنت تھی، وجہ کئی بیان کرنے والے کرتے ہیں واللہ عالم کہ بچپن کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے ڈر تھا فرعون کو، اور کہا تھا مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ جس کے ہاتھ پر میری بادشاہی جائے گی۔ ایک تو اس بات پہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیلیوں کا بچہ، تبھی تو انہوں نے دریا کے اندر بہایا، فرعونیوں کے ہاں ہوتا تو مٹھائیاں بانٹتے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کی حرکتوں سے، ان کی عادتوں سے لگتا تھا کہ لگتا ہے یہ بڑا ہو کے کچھ بنے گا۔ لیکن مائی آسیہ جو بنی اسرائیلیوں میں سے تھی، اس نے کہا نہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، آزما لو۔ ایک پلیٹ میں کوئلے لا کے رکھے اور ایک میں ہیرے جواہرات۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہیرے جواہرات کی طرف جانے والا تھا کہ پکڑ کے جبرائیل علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کوئلوں کی طرف کر دیا۔ واللہ اعلم، مجھے سند کا نہیں پتا اس کا۔ انہوں نے کوئلے پکڑ کے جب منہ میں ڈالے تو زبان میں لکنت آ گئی۔ اللہ جانے یہ وجہ تھی یا اللہ جانے کیا وجہ تھی، زبان میں لکنت تھی، اور کہا کہ میرا بھائی ہارون علیہ السلام فصیح اللسان ہے، 2 سال بڑے بھی تھے، اور ویسے بھی کہتے کہ ایک اکیلا 2 11 میرے ساتھ مل جائیں گے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا ہوگا، ہم دونوں مل کے تیری باتیں کریں گے۔ اکیلا انسان اگر یہ رمضان کی راتوں میں جاگے تو اس کو نیند آنی شروع ہوتی ہے، اگر 2 ہو جائیں تو نیند نہیں آتی، قدرتی چیز ہے نا۔ تو بہرحال جب انہوں نے جا کے فرعون سے کہا کہ رب تو نہیں، رب زمین و آسمانوں کا مالک، اس کی کرسی تو ہل گئی، لیکن کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کرتا وہ کرتا ہے۔ آگے سے کہا میں اللہ کی طرف سے دلیلیں لے کے آیا ہوں، معجزات لے کے آیا ہوں، میرے پاس سندیں موجود ہے۔ کہا کیا؟ تو آپ نے عصا پھینکا، سام بن گیا، اور جب آپ نے ہاتھ چھپا کے نکالا تو سورج کی طرح چمکنے لگ گیا۔ جب سام بڑھا تو فرعون نے جلدی سے ڈر کے کہا کہ اس کو پکڑ لو، اور فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری کرسی ہل گئی ہے اور یہی ہے جس کے ہاتھ پر میری بادشاہی جائے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جتنی دیر مصر کے اندر بات چیت ہوتی رہی، کرتے کرتے یہاں تک نوبت آئی کہ اس نے اپنے پورے علاقے میں فرعون نے اعلان کروا دیا کہ ہمارے ملک میں 2 جادوگر ہیں، اور ملک والوں کو الو بنایا، بدھو بنایا، اور کہا تم کو تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور خود مصر کا قبضہ کر کے تم کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، ہمیں کو کہتے ہیں پاکستان سے کوئی نکال رہا ہے، ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے۔ جھوٹ بولا تھا فرعون کو پورا یقین ہو گیا تھا یہ وہی ہے جس کی خاطر میں نے اتنے بچے ذبح کرائے، اور یہی وہ جو نبی بن کے میرے سامنے آ گیا۔ مجھے بچپن میں اس کی شکل سے لگتا تھا بڑا کہ کچھ بنے گا۔ بہرحال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو ٹھہرایا، اور پورے ملک کے ماہر جادوگر اکٹھے کیے گئے، اور جب وہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو جادوگروں نے آپس میں کہا یہ جادوگروں کے چہرے نہیں ہیں، یہ اللہ کے پیغمبروں کے چہرے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کے چہرے پر بھی کچھ نور ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر، اس کی مثال تو ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے کہ مقابلہ کرنا ہماری شکست ہے۔ لیکن فرعون نے کہا تم اتنا انعام کرام ملے گا، تمہیں مصر کے عہدے مل جائیں گے، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ آخرکار فائنل فیصلہ ہوا، یہ ضحیٰ کا ٹائم تھا اور فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، جو آج کل منائی جاتی ہے۔ ہم بھی فرعون کے رشتہ دار لگتے ہیں نا، جو ہم سالگرہ مناتے ہیں نا، تو باہر اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ لیکن جب یہ مقابلہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا مقابلہ کرنے کا ٹائم ہے، دیکھیں گے کیا ہوگا۔ لیکن جادوگروں نے آپس کے اندر فائنل کر لیا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو 5 انگلیاں گھی میں بڑا کچھ ملے گا، اگر ہم ہار گئے تو کلمہ ہی پڑھنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اللہ کے پیغمبروں کا اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ مقابلے کے اندر فیل ہو گئے۔ انہوں نے تمام لاٹھیاں اور جو رسیاں لائے تھے جادو کیا، سب لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ان کو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا، تبھی تو ان کو بھی سانپ نظر آئے، پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، اپنا عصا پھینک۔ عصا پھینکا تو سارے
सांपों का लुकमा बना के निकल गया। जब हुआ ऐसा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, हारून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के शुक्र के लिए सजदा किया और तमाम जादूगर भी सजदे में गिर गए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब क्या था, उनका क्या हाल बना, उनकी मुखालत से बाजू और टांगें काटी गई, उनको सूली दिया गया। और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ जुल्म हुआ इनकी कौम के साथ, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन जब सूरत आराफ में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मौजूदात अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिए, कि अल्लाह के हुक्म से फिरौनियों पे कभी टिड्डियों का अजाब, कभी मेंढक का, कभी खून का, कभी कोई अजाब बारी बारी आते और मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह अजाब दूर करता, लेकिन बदनसीब फिर कलमा पढ़ के मुसलमान ना होता। आखिरकार जब ये जादूगर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो उस वक्त राह मसीह का बेटा बिन फता था, उसने ऐलान कर दिया कि दोबारा वो सजा जारी की है जो मेरे बाप ने की थी, इनके हर होने वाले बच्चे को ज़बह किया जाए और बच्चियों को जिंदा छोड़ा जाए। और बनी इसराइली यहाँ हैं, भर भर के रोने लगे, ए मूसा जी पहले भी हमारा ये मामला था, अभी हम क्या करें। कहा अल्लाह तुम्हारे आमाल देखेगा, अल्लाह तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करेगा, ये जमीन अल्लाह की, जिसको अल्लाह चाहेगा बादशाह बनाएगा। लेकिन जब यहाँ तक नौबत आई, रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ ईमान लाने वालों को लेके चलो। जब ये सारे अजाब बारी बारी आए, इन अजाबों के मतलब 9 अजाब का जिक्र किया था, 2 निशानियां जाती थी और 7 अजाब आए थे बारी बारी कौम पे। लेकिन जब आखिरी अजाब आया कि हर फिरौनी के घर में मातम बिछ गया, हर एक घर में एक बंदा फौत हो गया, वो अपने इस मातम के अंदर मसरूफ थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेके चलो। लेकिन जब चल पड़े रातों रात, कुछ चंद लोग रह भी गए होंगे मिस्र में, लेकिन रातों रात चले। ये लाख थे, ये 2 लाख थे, बहुत मुख्तलिफ रवायतें आती हैं, अल्लाह जाने लाखों के हिसाब से थे। लेकिन जब चलते गए रातों रात, सफर करते करते इस दरिया के साथ साथ चले, आगे इनका ख्याल था कि दरिया पार करके अल्लाह का हुक्म था कि तुम शाम के इलाका में, फलस्तीन के इलाका में जाओ, वो तुम्हारा आबाई इलाका। लेकिन जब दरिया के भी किनारे पहुंचे नहीं, बल्कि चलते जा रहे कि पीछे से फिरौन ने जब सुबह उठ के देखा कि सारे फिरौनी निकल गए हैं, कहीं भी उसके मजदूर काम करने वाले नहीं हैं, फिरौन आग बगोला हुआ। उसने पूरे शहर में मार्शला लगाई और पूरे शहर की फौज को इकट्ठा किया और नौजुबिल्ला फिरौन की जबान से अल्फाज निकले, ये चंद लोग जलील हमारे कमी इस तरह निकल जाए तो हमारी शिकस्त है, आज हम उनका पीछा करेंगे और उनमें से एक भी नहीं छोड़ेंगे। फिर उन्होंने अपने घर सजे सजाए छोड़े, सबको छोड़ा, सारी फौज को लेके ये सारा हमला निकला कि आज तमाशा देखेंगे क्या होगा, हमने कोई भी नहीं छोड़ना, अगर हमारे यहाँ रहते तो सख्तियां थी, हमने सबको कत्ल करना है। अभी ये किनारे किनारे चलते जा रहे थे कि सामने की सिमत से, ये जहां से उनका था कि ऐसे ये धूल उड़ी, यूं लगा कि बहुत बड़ी फौज आ रही है। जब गौर से देखा तो फिरौनी थे, बड़े अपने लाओ लश्कर के साथ, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथी इतना घबराए, इतना परेशान हुए। कसस में वाक़या आता है कि उनके पाँव में जलजला आना शुरू हो गया, जैसे जंगे अहज़ाब के मौका पे कुरान ने नक्शा आपके सहाबा कराम का खींचा है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा उनकी परेशानी वाला मामला कि एक तरफ दरिया है, एक तरफ वो का अब सिर्फ मौत है, मौत के अलावा कोई बचाओ नहीं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं ऐसा हो सकता, इन्ना माइया रब्बी सयाहदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, रहनुमाई करेगा। जब करीब आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि दरिया पे आसा मारो, आसा मारा। ये लोग कहते हैं कि 12 कबीले थे, 12 रास्ते बने, दीवारें बनी, खिड़कियां बनी, सारा कुछ अपने पास से लगाते हैं। अल्लाह ने जब कहा कि दरिया में आसा मारो, मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, दाएं बाएं दरिया का पानी पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। अल्लाह मेरी प्यारी बेटियों, कभी पानी खड़ा हुआ है, अल्लाह की किस किस कुदरत का इनकार करेंगे। मेरे प्यारे अल्लाह ने सूरत रहमान नाज़िल कर दी, फब ये आलाई रब्बी को माँ तो कसीबान, ए जिन्नो इंसान तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कुदरतों को जुठलाओगे, इसके बदले पढ़ना ला बिशाइन मिन आमी का रब्बाना नो कजीब फलकल हम्द। लेकिन एक ही रास्ता खुला बना, अल्लाह ने खुशक कर दिया रास्ता, बिल्कुल जैसे एक मिट्टी का रास्ता होता, सड़क होती है, ऐसा बना दिया। पानी दाएं और बाएं पहाड़ों की मानिंद खड़ा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए आगे, दरिया पार हो गए, लेकिन उन्होंने भी घोड़े डाल दिए। इतनी समझ ना आई, पहला अगर सोचता फिर कि चलो चले गए तो हमारा क्या लेके गए, जो कुछ उनका मालो दौलत था पीछे छोड़ गए हैं, सब कुछ मकान जो कुछ भी उनकी जायदादें थी। लेकिन इसे कहते जब कुत्ते की मौत आती है तो मस्जिद में जाके पेशाब करता है, पीछा किया। अगर दरिया के किनारे खड़ा होकर सोचता कि ये अल्लाह का पैगंबर है, जिसके मोजजा की वजह से सारा दरिया का पानी दाएं बाएं पहाड़ों की तरह खड़ा दरमियान में खुश्क रास्ता है, और बनी इसराइलियों के दिल में था क्या मूसा दी जल्दी करो तो हमारे पीछे आ गए,
اللہ کو کچھ اور منظور تھا. موسیٰ علیہ السلام دریا پار ہو گئے. جب وہ سارے کے سارے دریا کے درمیان میں آئے, اللہ نے فرمایا اب آسا مار. آسا مارا, پانی غراتا ہوا ان پہ چھا گیا, سارے سمندروں کی جانوروں کی خوراک بن گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ فرعون کی لاش کو میں قیامت تک کے لیے عبرت کے لیے رکھوں گا کہ یہ تھا مصر میں رب کہلوانے والا, انا ربکم الاعلی. اللہ کہتے تم سارے کھڑے ہو کر یہ تماشا اور منظر دیکھ رہے تھے کہ آج ہمارے دشمن غرق ہو گئے, تو میری بیٹیوں کتنا بڑا اللہ کا انعام تھا. جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بلا من ربکم عظیم. اب دیکھنا ایک ایک آیت پہ ان لوگوں نے کیا کیا, ان کا حق کیا بنتا تھا, سجدہ ریز ہوتے, اللہ کی توحید کا پرچار کرتے, اللہ کی توحید کو سمجھتے, سجدے میں رو رو کے پہلے شرک کی معافی کرتے مانگتے. میرے بیٹا یہ جو بنی اسرائیلی تھے نا, ان کا آبائی علاقہ فلسطین کا شام کا ہی تھا. لیکن جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, مصر سے قافلہ آیا, وہ اٹھا کے ان کو اپنے مصر لے گیا. اور مصر کے بادشاہ کا چرچا ہوا یوسف علیہ السلام کا. جب بھائی وہ مانگنے کے لیے آئے کیا نام غلہ, تو کہا تم تیسری مرتبہ کے سارے آ جاؤ. تو بنی اسرائیلی یعنی یوسف علیہ السلام کا خاندان جو تھا نا, یہ مصر میں آباد ہو گیا. بڑی ان کی شان و شوکت تھی. کیوں؟ توحید کے عقیدہ پر تھے. یہ وہاں ہی پھلتا پھولتا گیا, ان کی اولادیں پیدا ہوئی, ان کے خاندان بنے. لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد جب غلامی کا دور آیا, یہ ان کے غلام بن گئے, نوکر بن گئے. فرعونیوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی, اور ان میں شرک کے جراثیم راسخ ہو گئے, رچ بچ گئے. تو وہی بات ان کی آگے بڑی. حق تو یہ بنتا تھا کہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے, دریا پار ہوئے تو گائے کے بچے کی پوجا کرنی شروع کر دی. یہاں بھی لگتا ہے کہ آج پڑی جائے گی. ہاں جی میرے بیٹا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس خوش گپیوں کے اندر مصروف ہے. کہا سنیں نبی جی بتاؤں فرعون کا حال. کہا بتاؤ. کہا جب اس کو موت کی تقریر شروع ہوئی نا, اس نے فوراً کلمہ پڑھا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرعون نے کلمہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا, تو میں جبرائیل علیہ السلام نے گارے کی مٹھی بھر کے اس کے منہ میں ڈالی کہ اللہ کرے تجھ کو کلمہ نہ نصیب ہو. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہر ایک امت کے لیے ایک حکم ہے کہ جب موت کا وقت آتا, جب سکرات ہوتی, جب جان نکلنی شروع ہوتی, کہ ابھی پردے ختم ہو جاتے ہیں. جب اس نے ہر چیز دیکھی تو کلمہ پڑھا. اس وقت کے کلمہ پڑھنے کا اس کو فائدہ نہیں تھا. تو میرا بیٹا کلمہ تو ہم نے پڑھنا اپنی زندگی میں, یا آخری وقت جس کو اللہ کلمہ نصیب کرے. لیکن جس کو آخری وقت کلمہ نہ نصیب کرے, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زبان سے کلمہ نہیں نکلا. میرے بیٹا آخری وقت میں تو, اور پاک پیغمبر کا آخری وقت کے الفاظ کہ اللہم بالرفیق الاعلی, توحید کے عقیدے پر پکے ہو, تو آخری وقت نہ بھی کلمہ پڑھے تو وہ جنتی ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا. جب وہ 7 عذاب باری باری آئے, تب بھی یہ کہتا تھا کہ اے موسیٰ دعا کر, یہ عذاب ٹل جائے, ہم تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. دوسری بات کیا تھی کہ تیری بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے سب سے پہلی ملاقات کی, 2 باتوں کی ڈیمانڈ کی تھی. فرعون تو نہیں ہے رب, رب اس کی دعوت رب کی لے کے آیا ہوں جو زمین و آسمان کا پوری کائنات کا رب ہے, اور ہمارے بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دو, ہم اپنے علاقہ شام فلسطین میں چلے جائیں. اس نے کہا تھا میں نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو مکمل طور پہ اپنے تابع رکھوں گا اور اپنے غلام بنا کے رکھوں گا. اور اتنی سختی کی تھی فرعون نے بنی اسرائیلیوں پہ کہ جب ان کو کھانا دیتے تب کھانا کھاتے, ان کے فرعونیوں کے کتے بھی پلتے اور ان کے بیچاروں کے بچے بھی بھوکے مرتے. یہ ان کا معاملہ تھا. تو بہرحال جو سختیاں کی تو کہا میری قوم کو آزاد کر دو, ہم اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں. وہ چھوڑتا نہیں تھا, تبھی تو راتوں رات نکلے. حق بنتا تھا اللہ کا شکر کرتے, تو اللہ کے ساتھ پھر بچڑے کو برابر کر دیا. اگلی آیت میں آ رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب کیونکہ اللہ فرما رہے کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا, تمہارے دشمن کو غرق کیا, اور سمندر میں راستہ بنانے والا اللہ, پانی کو کھڑا کرنے والا اللہ. اللہ کہتے غراتا ہوا جب پانی چاہے وہی پانی نیچے آ گیا. پانی کبھی آج تک کھڑا نہیں ہوا مگر جس کو اللہ حکم کرتے. آگ کبھی آج تک ٹھنڈی نہیں ہو مگر جس کو اللہ حکم کر دے. اللہ چاہتا تو بارش برسا سکتا تھا. اللہ نے کہا نہیں, میں خود آگ سے کہتا ہوں یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم. اللہ کی بڑی قدرتیں, اللہ کو واسطے ڈال کے اپنی دعائیں اللہ کے سامنے ہم پیش کریں. اللہ انشاءاللہ ضرور سنتا ہے. ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے دریا کو, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, پس نجات دی ہم نے تم کو, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور غرق کیا ہم نے فرعون کی آل کو, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے, یا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, پھر پکڑ لیا تم نے بچڑے کو اپنا معبود, من بعدہ, موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظلم کرنے والے تھے.
جب تک موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت فرعون سے ہوتی رہی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی باقاعدہ جامعہ کتاب نہیں تھی، بلکہ صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے تھے۔ لیکن جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ساتھ ایمان لانے والی جماعت کو بنی اسرائیل کو پار کیا، اللہ نے کہا کہ ان میں اپنے جو دوسرے پیغمبر ہیں، کیونکہ جو ہارون علیہ السلام تھے یہ نبی تھے، رسول نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی تھے، کیونکہ صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے۔ جب اللہ نے طور پہاڑ پہ بلایا، پہلے اللہ نے 30 دن کے لیے کہا، 30 دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہاڑ پہ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ثابت ہوا کہ اللہ مانتا ہے تو سر سجدے میں رکھ کے مانگے تو پھر اللہ مانتا ہے۔ پاک پیغمبر نے بھی بعض کہتے ہیں کہ پورا مہینہ روزوں کے ساتھ گزارا تھا ہرا میں، غار ہرا میں، کہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ ہر پیغمبر کو روزے رکھنے پر، عبادتیں کرنے پر اللہ نے چنا۔ تو اس کے بعد اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے، 40۔ لیکن اپنے ان قوم کے لوگوں میں اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے، خلیفہ بنا کے گئے، تاکہ تو نے قوم کا خیال رکھنا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا کس وقت شک پڑا کہ آپ بھی شرک کر سکتے ہیں، ابھی دریا سے پار ہوئے ہیں نا۔ تو ایسی قوم پر گزر ہوا جو سونے کی یا تانبے کی گائے کا بچہ بنا کے اس کی پوجا کر رہے تھے۔ تو یہ قوم فوراً بول اٹھی کہ موسیٰ جی جیسی ان کا الہ ہمارا بھی الہ بناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، اتنی بڑی پریشانیوں سے اللہ نے نجات دی ہے اور میں تمہارے پاس توحید کا عقیدہ لے کے آیا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز شریک اور برابر نہیں ہے، اور تم ابھی مجھ سے مانگ رہے ہو کہ جس طرح کہ ان کا الہ ہمارا بھی الہ بنا۔ ہم کیونکہ گائے کے بچے کی پوجا کرنے کی عادت ان کے اندر رچ بچ چکی تھی، راسخ ہو چکی تھی، سمجھو کہ ایسی موروثی بیماری بن چکی تھی جس کا علاج ڈاکٹر بھی نہیں کرتے۔ ڈاکٹر پوچھتے نا کہ شوگر تیری امی کو تھی، تیری نانی کو تھی، ہاں پھر تجھے بھی وراثت میں ملی ہے۔ بعض بیماریاں موروثی ہوتی ہیں، تو ایسی موروثی بیماری ان کو شرک کی لگ گئی تھی۔ آقا علیہ السلام کو اپنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا شک تھا، بلکہ پتا تھا، تو آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کی نگرانی کے لیے چھوڑا، آپ چلے گئے، 10 دن اور بڑھ گئے۔ لیکن ان لوگوں نے پتا کیا کیا، یعنی جتنے بنی اسرائیلی تھے ان کا زیور تھا، اور زیور انہوں نے فرعونیوں سے ادھار لیا تھا۔ ان کے سامنے یہ بہانہ لگایا تھا کہ ہم شادی پہ جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے زیور ان کو عاریتاً ادھار دیے۔ یہ زیور لے کے آ گئے، کیونکہ باقی ساری جائیدادیں مصر میں ہی چھوڑ آئے تھے، ہر ایک کو اپنا زیور سنبھالنا مشکل تھا۔ جب وہاں ذرا سٹے کیا نا، تو ان میں ایک سامری نامی آدمی تھا، اس نے کہا ایسے کرو تم سارے زیور وزن اپنے پاس لے کے رکھ لو، اور سارے زیور کو پگھال کے نا، آگ میں گلا کے نا، تو اس کی سونے کی اینٹیں بنا لیتے ہیں اور کسی ایک کے پاس امانت کے طور پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب اپنا ہمارا مستقل ٹھکانہ ہوگا، مستقل سٹے ہوگا، جتنا جتنا ہمارا وزن ہوگا ہم سونا بانٹ لیں گے۔ لیکن سامری نامی ان کے اندر تھا، کلمہ پڑھ کے ظاہری مسلمان ہوا تھا، لیکن عبداللہ بن سبا یہودی جیسا یہ ذلیل قسم کا انسان تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، منافق تھا۔ یہ دیکھ رہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے دریا پار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لشکر اور فرعون کے لشکر کے درمیان تھے، کہیں فرعونی نقصان نہ پہنچائیں بنی اسرائیلیوں کو یا موسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن سامری آدمی دیکھ رہا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں کہ جب سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ کیا کیا، کہا جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ جہاں جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہاں گھاس اگتی تھی، صحیح حدیث ہے، تو وہاں سے مٹی اٹھا کے اس نے رکھ لی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پہاڑ پہ اللہ کی عبادت کر کے کتاب لینے، ہارون علیہ السلام کی طبیعت ذرا دھیمی تھی اور نرم مزاج تھی، اور قوم کو نا بھائی جب قوم نے یہ کام شروع کیا کہ وہ جب اس کو سونا دیا تو اس کے ذہن میں پہلے خرابی تھی، اس کا ارادہ پہلے خراب تھا، اس نے وہ سارا سونا اکٹھا کر کے نا پگھلا کے گائے کا بچہ بنا لیا۔ لیکن جیسے آج کل ہمارے پاس یہ کھلونے ہیں نا جن کو چابی دی جاتی ہے، جن میں سیل ڈالے جاتے ہیں، جانوروں جیسی آواز نکلتی ہے، وہ حرکت کرتے ہیں، وہ جاتے آتے ہیں، ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، اس طرح روایتوں میں آتا ہے جو بچہ بنایا تھا نا گائے کا بچہ، اس کے پیٹ میں اس قسم کی گراریاں نصب کی تھی، منہ میں ہوا، منہ سے ہوا داخل ہوتی تو اس سے ایسی آواز آتی جیسے گائے کا بچہ بول رہا ہے۔ جب اس نے بنا لیا سامری نے، پھر اس میں جو کچھ کیا اور قوم سے کہنے لگا سامری کہ موسیٰ علیہ السلام تو راستہ بھول گئے، یہ ہمارا الہ ہے، اور جن کا دل پہلے ہی للچا رہا تھا کہ ہماری یہ گائے کا بچہ بنائیں، ہم اس کی پوجا کریں، انہوں نے سجدہ کر کے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اور ہارون علیہ السلام نے منع کیا، وہ قوم اتنی مخالفت پہ آ گئی کیونکہ زیادہ مشرک بن گئے کہ جب ہارون علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ مجھے قتل کر دیں گے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو قتل کر دیں گے، تو ہارون علیہ السلام نے خاموشی بہتر سمجھی کہ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام واپسی پر کہیں کہ اگر نوبت قتل و غارت تک آ چکی تھی تو اس کام کو آپ نے سمجھو کہ بریک مار دینی تھی، چھوڑ دینا تھا اور میرے آنے کی انتظار کرنی تھی۔ لیکن ایسا ہی کیا ہارون علیہ السلام نے، کہا
اے موسیٰ جی جو تیرا روب تھا وہ میرا نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ پتہ چل چکا تھا کہ قوم پیچھے گمراہ ہو چکی ہے. اور جب واپس آئے تختیوں کو اٹھا کے جس پہ تورات تھی بڑے غصے کے ساتھ ان کو زمین پہ رکھا اور کہا اے بھائی ہارون بتا تو نے ایسا کیوں ہونے دیا اور تو نے ان کے ساتھ وہ روب کیوں نہ رکھا. کہا اے بیٹے میری ماں کے میرے سر کے اور داڑھی کے بال کو نہ پکڑو جو آپ کا روب تھا وہ میرا نہیں تھا. میں نے حد الوسع اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب قوم قتل کرنے پر اتر آئی پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا. پھر ہم نے خاموشی اختیار کی. میں نے اس میں بہتری سمجھی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بھی اللہ سے معافی مانگی اور اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے پوچھا تو سامری نے کہا جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا. جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے میں نے مٹی اٹھائی اور میں نے وہ بچڑے کے منہ میں ڈال دی اور اس سے آواز آنے لگی. حالانکہ مٹی ڈالنے سے آواز نہیں آنی تھی. اس کے پیٹ میں کیا مشینری تھی وہ اس کاریگر منافع کو پتا تھا. موسیٰ علیہ السلام پوچھے تو نے ایسا کیوں کیا تو یہ جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تیرے لیے یہ میری بد دعا ہے. یہ اس کا ذکر سارا قصص میں بھی آتا ہے کہ جو بھی تجھے ہاتھ لگائے گا تجھے اس کو سخت بخار چڑھ جائے گا. اور سامری کہتا پھرتا تھا مجھے ہاتھ نہ لگانا لا مساسا لا مساسا. جو ہاتھ لگاتا اس کو سخت بخار چڑھ جاتا. یہ سزا دنیا میں ملی اس کو سامری کو اور آخرت میں جہنم میں اس نے توبہ نہیں کی تھی. اور جو بچڑا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ لگائی تو جلا کے پھینک دیا ضائع کر دیا. فرمایا یہ اس کا شر پانی میں پھینک دیا دریا میں پھینک دیا. تو اللہ کہتے ہیں یہ تم نے اپنی جان پر ظلم کیا. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کیا کیونکہ 3 گروہ بن گئے تھے. بچڑے کی پوجا کے وقت 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ بچڑے کی پوجا کرنے والا تھا, دوسرا گروہ خاموش تھا اور تیسرا گروہ جو تھا وہ حکم کرتا تھا کہ ایسا نہ کرو. اللہ کہتے پھر میں نے معاف کیا ان کو تاکہ تم شکر کرو. جو جانے ظلم کا پر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تھے نا اس کی معافی کا ذکر بھی اگلی آیتوں میں آتا ہے. ہمارے گناہ اگر ہم سے ہو پائیں بے شک بڑے سے بڑا گناہ اللہ نہ کرے ہو جائے کسی سے بھی تو اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف کر سکتا ہے. بالکل قادر ہے بغیر حد کے. لیکن پہلی قوموں کی لیے سختی تھی کہ ان کو حد لگائی جاتی تھی. اب اللہ نے حد یہ لگائی کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو کھلم کھلا قتل کیا جائے. پھر قتل کیا پھر اللہ نے ان کی معافی کی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا یا وعدہ لیا ہم نے عبادت کا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر پکڑ لیا تم نے بچڑے کو معبود من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ پھر معاف کیا ہم نے تم کو یہ گناہ اس کے بعد. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. قتل کرنے پر بھی اللہ چاہتا تو معافی نہ ان کو ملتی. اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کیا تاکہ تم شکر کرو. ثابت ہوا کہ شرک سے مراد ظلم ہے اور کبھی بھی انسان کو اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. شرک چھوٹا بھی شرک ہے اور بڑا بھی شرک ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس کے بعد. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.